درویشی نام خدا ہے، درویشی کسی دکان کا نام نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی دکان سمجھ کر کسی کو پھونک مارے تو اس کا دربار علیہ بلاوڑا شیح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میرا پیغام اس لیے سماعت کیجئے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑی درد کی راتیں کاٹنی پڑتی ہیں، بڑے غم کا سامان تیار کرنا پڑتا ہے، اور بڑی آنکھوں کے اندر آنسو کے قطرے گرتے ہیں، تو پھر رب لوگوں کو شفاعت عطا فرماتا ہے، پھر مہربانی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کوئی یہ خدام ہیں، ہری ٹوپیوں والے سارے خدام ہیں، دربار کے خادم ہیں، کسی کو دم کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ کاش اگر یہ مجھ سے پوچھا جائے اسے کیا اس کے اندر راز کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں، وہ تو کاش چلے گئے، ہم نے حقیقت کی دنیا سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ 25 سال ہو گئے ہیں، میں کوئی رات سویا نہیں ہوں، 25 سال بیت چکے ہیں، اور 25 سال ہو گئے بوضو ہوں، اور 25 سال ہو گئے دل کے اندر دنیا کی تمنا نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ ہے۔ پھر اتنا ڈوب کے پھر جن کی اولاد سے ہوں، جن کی نسل سے ہوں، آپ کتنے گھنٹے سے کھڑے ہیں؟ 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے سے کھڑے ہیں، اور آپ کو کسی کو بھوک نے ستایا، کسی کو پیاس نے ستایا، لیکن میں ان کی نسل سے ہوں جو در مرشد پہ پہنچتے ہیں۔ صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مصنف علی سرکار رحمت اللہ علیہ تو مرشد کریم ان کو یہ حکم دیتے ہیں مرید لنگر دو، اور وہ صوفی بصفا وہ مرد مجاہد جس نے 3 سال اور 22 دن لنگر نہیں کھایا، فقط پانی پہ گزارا کر لیا، مرشد کی ملاقات ہوتی ہے تو مرشد کہتے ہیں مرید کیا کیا؟ انہیں کہا حضور لنگر دینے کا حکم تھا، کھانے کا حکم نہیں تھا۔ ہم ان صابرین کی، ان صبر ورنے کی نسل سے، اس لیے یہ کہانی سے پیری مریدی نہیں بنی ہوئی بلکہ ہماری نسل پر یہ رب نے کرم کیا ہے، یہ حضور کی ختم نبوت کا سایہ ہے۔ کسی بیمار کو اگر بھوک مارتے ہیں تو رب اسے شفا دیتا ہے، اور کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب اس میں کرم اور مہربانی فرما دیتا ہے۔